الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم حضرات، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کرو، اس کے درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کرو، اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی لاؤ. تو لیجیے ہم تن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیں. خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا ہے: انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا ہے. اس مبارک رات میں ہر حکومت والے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کرے جس سے دین کا کوئی سروکار نہیں تو وہ مردہ ہے. دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، کل نبیہ کے سردار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت ذکر، عبد المطلب کے نون رنجر، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دین اسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہر رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اللہ اللہ، اس مقدس رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ حاکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جو ذرا ہدایت ہے اور رحمت ہے. جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ابدال آباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا. اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکومتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے طے کر دیے جاتے ہیں اور من جاب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضرور ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہم تو تیاری کریں، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریبانساری کریں. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جان نثار صحابہ کرام شعبان کی چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے مال سے زکات نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے. اللہ پاک کی مخلوق مقرب فرشتے 4 ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے. مقرب نبی 4 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. مقرب صحابہ 4 ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے. مقرب مسجد 4 ہے، مسجد الحرام افضل ہے. مقرب راتیں 4 ہے، شب قدر افضل ہے. مقرب مقامات 4 ہے، مکہ مکرمہ افضل ہے. مقرب پہاڑ 4 ہے، طور سینا افضل ہے. مقرب دریا 4 ہے، فرات افضل ہے. مقرب مہینہ 4 ہے، ماہ شعبان افضل ہے. اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہے کہ ماہ مبارک کے انوار و برکات محروم ہے. یہ غفلت اور ناس پاسی ہے تو کیا ہے. دوستو، میری ماں تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے
کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا تعالیٰ شانہ نے اس مبارک رات میں اہم حسین مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوسہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں اور اس مبارک رات کی رات 15ویں شعبان 15ویں رات اور اس مبارک ماہ کی 15ویں رات شب برات ہے. یہی وقت مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہی وقت مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کے تجلیات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے. یہ وقت مبارک رات ہے جس میں 10 سال مرنے والوں کا نام لکھے جاتے ہیں. یہ وقت مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے. یہ وقت مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں لٹائی جاتے. یہ وقت مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہر کوئی استغفار کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہر کوئی مصیبتوں میں گرفتار رہنے والا اسے نجات عطا کی جائے. اس رات کا نام شب برات اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوئے، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوئی ہے. عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوئے. اس مقدس رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناس پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. الغرض سال بھر کی بجٹ کی منظوری اس مقدس رات میں لکھ دی جاتی ہے. اسی رات میں حضرت ابراہیم امین تشریف لائے اور فرمایا محمد سر اٹھاؤ. آپ نے سر اٹھایا تو دیکھیں کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں. یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے. یہ رات فرشتوں کی عید ہے، فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات ہوتی ہے. اس مقدس رات کی فضیلت اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانا. مبارک ہے ہم لوگ جو مبارک راتوں میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور دربار خداوندی میں اپنے ضروریات اور حاجات کی درخواست پیش کرتے ہیں اور خدا پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتے ہیں. پیارے دوستوں، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے. اس رات میں حکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے. یہ رات ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے، گناہوں کو معافی کرنے کی رات ہے. محترم حضرات، شب برات عید بقر عید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس رات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے اور مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور دوسرے دن روزہ رکھتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، 15ویں شعبان تھی، میری پاری تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے. کپڑے اتارے، پورے کپڑے بھی نہ اتارے کہ پھر پہن لیے. میں نے دل میں خیال کیا میری کسی سلطان کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ میں تلاش کے لیے نکلی. دیکھتے کیا ہوں کہ آپ قبرستان میں موجود ہیں. مومن مردوں اور عورتوں نزلے شہداء کے لیے مغفرت میں دعا قبول ہے. میں اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی، الٹے پاؤں گھر چلے آئی. میری حالت دیکھ کہ میرا سانس پھول رہا تھا. آپ تشریف لائے، فرمایا اے محمد، فرمایا اے عائشہ تم اتنا کیوں آتے ہو؟ اب میں اپنے